أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. یہ سورہ نحل ہے، پارہ 14 ہے، سورہ 16 ہے، آیات 98 99 100 ہے. تو میرے بھائیو، آج کل شیعہ و سنی مسلک میں مذہب پرستی کی آڑ میں بہت سے فرقے بنے ہوئے ہیں. اگر کوئی مسلم اللہ کی کتاب سے کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو یہ مذہب پرست لعنتی فرقے اپنے اماموں کے گڑے ہوئے اقوال کو لے آتے ہیں اور من گڑت روایات کو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، جو بھی اللہ کے کتاب کے مقابلے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں جو اقوال آپ کے سامنے لے آتے، تو آپ کا طریقہ کار یہ ہوگا، اسی وقت آپ نے کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پس جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو. یہ جو منبر پہ بیٹھا ہوا شیطان ہے، شیخ الاسلام اپنے آپ کو کہتے ہیں، شیخ القرآن کہتے ہیں، شیخ الحدیث کہتے ہیں، یہ اس سے آپ نے پناہ مانگنی ہے. یہ بھی شیطان کا ایک نمونہ ہے جو منبر پہ بیٹھا ہوا ہے. جو مسلمان ہے تو رب کائنات کا اس آیات میں ارشاد ہے، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. بے شک اس کا کوئی زور نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. جو مخلص مومن مسلمان ہو پھر اس فرقہ پرست لعنتی سے جو برائے نام شیخ الاسلام نام رکھا ہوا ہے، شیخ القرآن نام رکھا ہوا ہے، شیخ الحدیث نام رکھا ہوا ہے، یہ شیطان ہے. اصل میں صرف بظاہر انسان ہے. تو رب کائنات کا ارشاد ہے، ان لوگوں کا اس مسلمان پر کوئی زور نہیں چلتا ہے، بلکہ انما سلطان علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون. اس شیطان کا جو برائے نام شیخ الاسلام ہے،
شیخ القرآن ہے، اس کا زور صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، ان مسلک پرستوں کو دوست بنا رکھے ہیں، ان برائے نام مسلمین کو دوست بنا رکھے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان پر شیطان کا زور چلتا ہے، اسی برائے نام شیخ الاسلام کا زور چلتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی رضا کے لیے اپنے دین کو برباد نہ کرو، اور مسئلے میں اور معاملے میں رب کائنات کا کتاب سامنے رکھ کر یہ برائے نام شیخ الاسلام، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، ان کے متعلق رب کائنات کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اور تم مت کہو، تم وہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ورنہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑو گے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج کل ہر مسئلے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کفار کے چھوٹے بچے جہنمی ہوتے ہیں، تو ان کو کیا پتہ ہے جو مسلمانوں کو چھوٹے بچے مرتے ہیں، تو ان کو کیا پتہ ہے کہ اس کے متعلق اللہ نے کیا لکھا ہوگا کہ یہ مومن کا بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، مشرک بنے گا، کافر بنے گا۔ لیکن ان کے باوجود یہ لوگ جب یہ چھوٹا بچہ مرتا ہے تو یہ لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے جاتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے اس بچے کی شفاعت منظور کر لے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے قیامت کے دن شفاعت والا بنے۔ تو ان کو کیا معلوم ہے کہ یہ بچہ جب بڑھے گا تو میرے بھائیو یہ چھوٹے بچے جو چاہے مسلمانوں کے ہو یا کفار کے ہو، ان کے لیے نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، یہ جو جنتی ہے، جو مجنون ہے وہ جنتی ہے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جو بے ہوش ہے، سویا ہوا ہے تمام زندگی، اسی بے ہوشی میں ان کو موت آتی ہے، تو اسے بھی سوال جواب نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عشاء کے ساتھ جو یہ لوگ قیام اللیل پڑھتے ہیں عشاء کے وقت باجماعت 8 رکعتیں یا 20 رکعتیں، یہ بدعت ہے، یہ نہ اللہ کا کتاب سے ثابت ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام کی عمل سے یہ ثابت ہے۔ 3 طلاق اکٹھے دینا، یہ نہ اللہ کے کتاب سے ثابت ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح ہر عمل میں تاکہ ہم لوگ تحقیق کریں، آج کل ایک گروہ ہے، اگر اسے کوئی نکل جاتا ہے، ان کی بے دینی کو چھوڑ جاتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ یہ
مرتد ہوا۔ ان ظالموں کو اتنا تک پتہ نہیں ہے کہ مرتد کون ہوتا ہے، کس کو مرتد کہنا پڑے گا۔ بس ان کا زبان ہے جو کہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس ان کے جو پجاری ہے، جو ان کے مقلدین ہیں، وہ بھی ان کی بات کو پکڑ لیتے، بس اسی طرح کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا کتاب کو سیکھو، اس پر عمل کرو، اور بات میں آپ کا امیر ہو، مولا ہو، شیخ الاسلام ہو، شیخ القرآن ہو، شیخ الحدیث، پیر ہو، باپ ہو، والدین ہو، اس کو ہاتھ سے پکڑ کر ہر مسئلے کے مطابق اس سے پوچھنا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم لوگ گمراہی سے بچ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔